بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ابو جہل کو خدائی چیلنج کا سامنا۔ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے میں نے دیکھا، تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادہ سے، یعنی گندے ارادہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آگے قریب آیا۔ یعنی ایک دن اس نے دیکھا کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ نماز پڑھنے، تو آ کے قریب آیا نقصان پہنچانے کے لیے، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا۔ آیا تو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر پچھلے پاؤں بھاگ گیا، الٹے پاؤں بھاگا۔ کیوں؟ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کو روک نہیں لگی، یعنی ہاتھ ایسے آگے بڑھا رہا تھا، وہ پیچھے بھی بھاگ رہا تھا، ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، پیچھے بھی بھاگ رہا تھا۔ ہاتھ کیوں آگے بڑھا رہا تھا؟ ہاتھ اس لیے آگے بڑھا رہا تھا، کوئی مصیبت کو جیسے بندہ روکتا ہے نا، ہاتھ آگے کرتا ہے، ہاتھ رکاوٹ اس کے لیے کرتا ہے، وہ ہاتھ ایسے اس لیے آگے کرتا تھا، اور پیچھے بھاگ رہا تھا ڈر کے کہ میں بچ جاؤں، پیچھے اس لیے بھاگ رہا تھا۔ اور اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا، چہرے کا رنگ بھی اٹھ گیا، اور بدن کی بوٹی بوٹی کامنے لگی، سبحان اللہ۔ یعنی بوٹی بوٹی مطلب ہے کہ بوٹی بوٹی لکھا کہ بوٹی بوٹی کامنے لگی، یعنی بوٹی بیٹی کا مطلب کیا ہے کہ کتنی بوٹیاں انسان کو اگر خدا کا تجربہ کیا جائے تو کتنی بوٹیاں ہوگی، ہزاروں ہوگی، تو اس کا ذرہ ذرہ جسم کا کانپنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا، جب وہ واپس آیا نا تو ساتھیوں نے پوچھا پریشان دیکھ کر، وہ کانپ رہا تھا، کیا ہوا، کیا حال ہے؟ کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق ہے۔ اس نے ابو جہل نے کہا کہ جب میں نے جا کے نقصان بچانا چاہنا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے، بڑی لمبی چوڑی خندق ہے جس میں آگ بھری ہے، اور اس میں خندق میں آگ بھری ہے، یعنی ایسا لگا میں آگ میں گر جاؤں گا۔ اور کچھ داشتناک پرند بازو پھیلائے ہوئے تھے، یعنی کچھ خطرناک پرندے اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے، یعنی پرندے جو ہے نا ان کے پیر، ان کے بازو خطرناک تھے، مجھے ان سے ڈر لگا، پھیلائے ہوئے تھے۔ اس سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا، یعنی میں پھر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور ہانپتے ہانپتے کسی طرح جان بچا کے، یعنی میں بڑی مشکل سے ہانپتے ہانپتے کانپتے کانپتے، بندہ ہانپتا ہے نا ایسے ایسے کرتا ہے جب ڈر ہو خطرہ، ہانپتے ہانپتے جان بچا کر بھاگ کر آ گیا ہوں۔ نماز کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا آپ نے سلام پھیرا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا نا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے، یعنی اس نے تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا نا، اگر وہ میرے قریب بالکل آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک بازو، ایک ایک اعضا اس کا توڑ کے رکھ دیتے، چور چور کر دیتے اسے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی ابو جہل، یعنی اتنی ہی واقعہ ہونے کے بعد بھی ابو جہل اپنی حفاظت سے، اپنے گندے عقیدے سے، اپنے گندے ارادے سے باز نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا، پھر بھی منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو جھڑک دیا، تو اس کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جھڑک دیا، خبردار میں تو نماز پڑھوں گا، تو کیوں منع کرتا ہے؟ تو ابو جہل نے غصہ میں بھر کر کہا، پھر وہ غصے میں آ گیا، غصہ میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، یعنی وہ سردار تھا، مکے کا سردار تھا، اس نے کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے، یعنی آپ جانتے بھی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ آپ جانتے بھی ہیں مکے میں سب سے بڑا میں سردار ہوں، میری بڑی پاور ہے، میرے بڑے ساتھی ہیں، میرے بڑے ماتی ہیں، یعنی جتے کا مطلب ہے یعنی میرے بڑے لوگ ہیں، قریبی مجھے جاننے والے ہیں، میری حمایت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی آپ نے مجھے جھڑک دیا۔ خدا کی قسم میں آپ کے مقابلہ میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا، یعنی میں جو ساری یہ جگہ ہے نا
اسے آپ پیدل لوگوں سے اور سواروں سے، یعنی گھوڑوں اونٹوں سے، سواروں کے سب سے بھاگوں گا آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کی دھمکی کے جواب میں سورۃ الق کی مندرجہ ذیل یہ آیات نازل ہوئی۔ جیسے اس نے لکھا ہے نا حضرت رضا صاحب نے، احمد رضا صاحب نے، کہ نہ میٹھا ہے نہ میٹھے کا کبھی چچا تیرا، تو یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں، کلا لا علم ینتہی لنفسم بالناسیاتی ناسیاتن کاذباتن خاطئاتن فلیدعوا نادیہ سندعوا زبانیہ۔ ہاں اگر ابو جہل باز نہ آیا، آگے ترجمہ ذرا غور سے سنیے۔ ہاں اللہ فرما رہا، ہاں اگر ابو جہل باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر جہنم میں کھینچیں گے، یعنی پیشانی کے جو بال ہیں نا ساتھ سے ایسے پکڑیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، پھینک دیں گے۔ جھوٹی خطا کار پیشانی، جن کی جھوٹی پیشانی جو ہے، گندی پیشانی جو ہے، اس کے پیشانی سے بالوں کو پکڑ کے ایسے کھینچیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب پکارے وہ اپنی مجلس کو، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں، یعنی وہ ڈرا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اب پکارے اپنے مہدیوں کو، اپنے مہدی کو کیوں نہیں پکارا اس نے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو نقصان پہنچانے کے لیے گیا تھا، پھر اپنے مہدیوں کو بلاتا تو میں بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیتا، یعنی میں بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتا، اسے سزا دیتے۔ تو تیسری میں ہے کہ اگر ابو جہل، اس کے متعلقہ حدیث ہے تیسری میں کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا، اگر وہ بلاتا نا اپنے مہدیوں کو، تو فرشتے اس کو بالان گرفتار کر لیتے، یعنی پھر فرشتے اعلان کرتے، اس کی آواز لوگ بھی سنتے، بالان گرفتار کرتے، اور وہ زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا، وہ پھر فرشتوں کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی و اظہار ثانی پر کمر بستہ رہا، یعنی اسے پتہ بھی تھا کہ یہ نبی سچا ہے، پھر بھی وہ نا اپنے سرداری کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے، وہ نا کہ میں نیچا نہ ہو جاؤں، بیعت کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، مجھے سمجھتا تھا کہ مجھے تابع داری کرنے پڑے گی، تو وہ اس وجہ سے جانتا بھی تھا، جانتے ہوئے کے باوجود وہ ساری عمر اظہار ثانی تکلیفیں دیتا رہا۔ اظہار ثانی کا مطلب ہے تکلیفیں دیتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا، خود نہیں دوسروں کو بھی کہتا رہا کہ اسے تکلیفیں دو۔ آخرکار کہہ خداوند میں گرفتار ہوا، آخرکار وہ جہنم میں چلا گیا، آخرکار خدا کا قہر اس پر نازل ہوا، اور جنگ بدر میں 2 لڑکوں نے، 2 بچوں نے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھی، 2 بچوں نے اسے قتل کیا، ذلت کے ساتھ قتل ہوا، اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڑھ میں پھینک دی۔ وہ تو گڑھا تھا، کنواں جسے بھی کہتے ہیں، بے گور و کفن، گور کا مطلب قبر، کفن کا مطلب جو کفن جو ہم بناتے ہیں، جو دفناتے ہیں ہم بندے کو، گور و کفن، نہ قبر ملی نہ کفن ملا، بے گور و کفن گڑھے میں پھینک دی گئی اس کی لاش۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر وہ برباد ہو کر مر گئے، جتنے بھی تھے دشمنان رسول سب ایسے ذلت کے عذاب سے مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے ذلت دی انہیں، تو مٹ گئے۔ سبحان اللہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ میٹھا ہے نہ میٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ تعالیٰ تیرا رتبہ بڑھائے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اگر ان کو لوگوں کو، پاگلوں کو، جہلوں کو عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ تو جاہل ہے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹے اور بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔